بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تھیوری آف ایٹومیٹا کی سیریز. پورا ہم کمپلیٹ کورس کریں گے تھیوری آف ایٹومیٹا کا. تھیوری آف ایٹومیٹا تھیوری آف ایٹومیٹا ایٹومیٹا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصل میں ایٹومیٹا ہمارے پاس جو لفظ ہے یہ ایٹومیٹک سے نکلا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خود بخود کام کرنے والی چیز. اس میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح ہمارے پاس کمپیوٹر یا مشین جو ہے وہ خود بخود کام کرتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ کن الگوریدمز کے تحت کن لینگویجز میں کیا الگوریدم یوز ہوتے ہیں، کیسے ان لینگویجز کو استعمال کر کے ہم مشینوں کو ایٹومیٹک بناتے ہیں کہ ہمارے کمپیوٹر یا ہمارے کسی دوسری مشین جیسے اے ٹی ایم مشین ہے یا اس طرح کی کوئی بھی مشین ہے تو ان میں کون سے الگوریدمز استعمال ہوتے ہیں کہ وہ خود بخود کام کرتی ہیں. تو یہ سب چیزیں ہم اپنے اس کورس میں پڑھنے جا رہے ہیں. تو اس کورس میں جو بیسک چیز ہوگی وہ لینگویجز ہوں گی کہ کن لینگویجز کے تھرو ہم مشینوں کو ایٹومیٹک بنا سکتے ہیں، وہ ان میں یہ الگوریدمز بنا سکتے ہیں. تو ہمارے پاس لینگویج جو ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہمارے پاس ہوتی ہے فارمل لینگویج اور ایک ہمارے پاس ہوتی ہے انفارمل لینگویج. ٹھیک ہو گیا. تو فارمل لینگویج وہ ہوتی ہے ہمارے پاس جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. مطلب کہ جیسے ایک پاسورڈ ہے، وہاں پہ ورڈز تو لکھے ہوئے ہیں لیکن ان کا کوئی پراپر مطلب نہیں ہے. اور انفارمل لینگویج وہ ہوتی ہے جس میں ہمارے پاس ایک ورڈ دیا ہوگا یا ایک سینٹینس دیا ہوگا جس کا کچھ نہ کچھ مطلب یا کچھ مقصد بھی ہوگا. جیسے ہمارے پاس یہ ورکس لکھا ہوا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس انفارمل لینگویج میں آئے گا. اگر ہم اس کے سپیلنگ کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس فارمل لینگویج میں آئے گا. میں آپ کو یہ ایزی کر کے یہاں پہ سمجھا دیتا ہوں. یہ دیکھو، یہ ورک ہم نے یہاں پہ لکھ دیا ہے تو اس کا کوئی پراپر مطلب ہے. جیسے کام کو ہم ورک کہتے ہیں، اردو میں اسے کام کہتے ہیں. تو یہ ہماری سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ جی اس کا کچھ مطلب ہے. اب ہم اس کو یہاں پہ لکھ دیتے ہیں بالکل بے ڈھنگی ترتیب کے ساتھ. یہ دیکھو سپیلنگ ہمارے پاس یہی ہے لیکن ہم نے ان کو چینج کر دیا، ایک ایسا لفظ جنریٹ کر دیا جس کا کوئی مطلب نہیں ہے لیکن ہے یہ بھی الفابیٹ سے ہی بنا ہے. تو اسے ہم انفارمل لینگویج کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو ہمارے پاس الفابیٹس کا تو آپ کو پتہ ہی ہے. ہمارے پاس جو لینگویج ہوگی اس میں الفابیٹس یوز ہوں گے یا ہمارے پاس نمبر یوز ہوں گے. الفابیٹس تو ہمارے پاس اے ٹو زی جو ہے وہ اے بی سی سے لے کر زی تک الفابیٹس ہیں ہمارے پاس. اور نمبر جو ہے ہمارے پاس وہ 1 2 3 ہوں گے، 1 2 3 سے سو آن. ٹھیک ہے، اور اس کورس میں جو ہم مزید پڑھیں گے وہ چیزیں یہ ہیں کہ اس میں ہم اسٹرنگ پڑھیں گے. اسٹرنگ کیا ہوتی ہے، یہ کس طرح ورک کرتی ہے. اسٹرنگ ان لینگویجز سے بنتی ہے، الفابیٹ سے بنتی ہے اور نمبر سے بنتی ہے. اس کے بارے میں پڑھیں گے. اس کے علاوہ ہم اس میں پڑھیں گے کہ ریکرسیو ڈیفینیشن آف لینگویج، کسی لینگویج کی ریکرسیو ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ ریگولر ایکسپریشن کیا ہوتا ہے اور کسی اسٹرنگ کے ریگولر ایکسپریشن کیسے لکھا جاتا ہے. اگر ہمیں ریکرسیو ڈیفینیشن بتائی ہو تو ہم اس کا ریگولر ایکسپریشن کس طرح لکھیں گے، یہ چیزیں اس میں پڑھیں گے. اور اس کے علاوہ اس میں ہم ایف اے فائنائٹ ایٹومیٹا یہ ایٹومیشن یہ بھی پڑھیں گے اس میں ہم. تو اس کی بہت سی اقسام ہے. اس کے بعد بہت سی ایڈوانس چیزیں ہم ساتھ ساتھ چلتے جائیں گے، ان کا تعارف بھی آپ کو وقت آنے پہ کروائیں گے. اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ بالکل اچھے طریقے کے ساتھ آپ کو یہ سمجھایا جائے. اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم ہوگی یا کسی بھی قسم کا کوئی کویسچن ہوگا ایٹومیٹک سے ریلیٹڈ کسی بھی یونیورسٹی سے کسی بھی بک سے، تو آپ کومنٹ میں وہ کویسچن پوسٹ کر سکتے ہیں. تو میں اس فرسٹ ویڈیو میں صرف اور صرف اس فرسٹ ویڈیو میں انٹروڈکشن کی ویڈیو میں اپنا نمبر جو ہے پرسنل نمبر وہ شیئر کر دوں گا جس سے آپ اپنے کویسچن ہمارے تک پہنچا سکیں گے. جو اگر آپ کومنٹ میں اکثر ہوتا ہے کہ آپ کویسچن جو دیا ہوتا ہے وہ آپ صحیح طرح نہیں لکھ پاتے اور ہمیں سمجھ نہیں آتا. اگر آپ کے پاس کوئی اور کویسچن ہوگا تو آپ وہ ہمیں واٹس ایپ کر دینا، تو انشاءاللہ ہم اس کا سلوشن بھی آپ کو پرووائڈ کریں گے.